غوث اعظم سب پیروں کے پیر ہے، دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے، میرے غوث اعظم دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے۔ ارے مرتبہ مرتبہ بڑا ہے بڑے پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا، غوث الورا پیران پیر کا۔ اعظم در بیان اولیاء جو محمد در بیان انبیاء۔ جیسے سارے رسول و نبیوں میں ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، ایسے ہی سرکار کی امت کے ولیوں میں غوث اعظم سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ کا منتخب کردہ وہ فرد ہوتا ہے جو اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے۔ رسالت اور نبوت کا منصب کسی کو اپنی عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتا، یہ منصب محض فضل خداوندی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اسے رسالت و نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، یہ بندے کی عبادت سے نہیں ہے۔ تو جو رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے ڈائریکٹ کلام اس لیے نہیں کرتا، ہم اپنے ناقص ہونے میں انتہائی غایت میں ہیں، اور جو رسول ہے وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے والے ہیں، اللہ کی ذات غایت تجرد میں ہے، وہ ہماری عقل، فہم، ادراک، سوچ، بصیرت، بصارت، فہم سے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس رب نے جب مخلوق سے کلام کرنا ہے تو واسطہ درمیان میں نبی اور رسول کا بنایا ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے رسول اور نبی کو مطلع کرتا ہے، اور رسول اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ تمہیں رب کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے۔ تو گرامی کے حضرات، جس طرح رسول اللہ سے لے کر مخلوق میں پہنچاتے ہیں، ایسے ہی غوث اعظم رسول اللہ سے لے کر امت میں تقسیم کرواتے ہیں۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ ملتا ہے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ وہ سرکار سے عرض کرتے ہیں، پیارے آقا یہ میرا اصلی حسینی بیٹا ہے، یہ میرا اصلی حسینی بیٹا ہے۔ اس امت کے ولیوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کا یہ مقام ہے جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سر، یعنی سارے اولیاء کرام اپنا سر جھکائیں تو غوث اعظم کی منبر بنتی ہے، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتے ہیں اور امت میں حضرت غوث پاک تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس اعتبار سے تو گرامی کے حضرات، آج ہم بڑی 11ویں شریف کے نام سے غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ مغنا، 11ویں والے پیر حسنی حسینی سید حضرت سیدنا محی الدین سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے 11ویں شریف کے حوالے سے اس رات اس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو حضرت غوث پاک کی شب ہوتی ہے جس میں آپ کے وصال کا کل جیسے کہ 11 تاریخ ہے اور آج 11ویں رات شروع ہو چکی ہے، اور میں حضرت غوث پاک کی نظر رحمت ہوتی ہے
حضرت مولا علی اور حضرت اویس کرنی بھی اپنی روحانی نظر سے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں. یعنی ان کا جو دل مناتا ہے، جو ان کے خاص طور پر ان کے مزار پر اور جو بزرگوں کے مزارات پر انوار و تجلیات کے سلسلے ہیں، اس میں خاص طور پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر رحمت کے صدقے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو گرامی حضرات، حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جن کی پوری زندگی یا دین سیکھنے میں گزری ہے یا سکھانے میں گزری، اور آپ کے ان دنوں کو منانے کا مقصد در حقیقت ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے. گرامی حضرات، ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس کے اندر ایک تو وہ طبقہ ہے جو سراسر تصوف کا اور روحانیت کا انکار کر دیتا ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو تصوف اور روحانیت کا سہارا لے کر اپنے آپ کو متصوف بنا کر صوفیہ کرام کی تعلیمات کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بھی ان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پس پردہ ان کے مقاصد کیا ہے یا معاملات کیا ہے، ان کے کچھ ایسے فعل شنی اور کبھی کی وجہ سے آج دوسرے لوگ بھی ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے. گرامی حضرات، تیسرا طبقہ ایسا ہے جو پڑھتا رب کا قرآن ہے اور تصویر اپنی طور پر پیش کر کے اپنی تفسیر سے لوگوں کو اپنے اپنے معنی کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کی گفتگو میں ہم ان تینوں لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کو کھلی اجازت ہے میری گفتگو کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، ہمارا چونکہ مقصد افہام و تفہیم ہے، یہ نہیں کہ جب تقریر سنی نعرے نورے مارے اور آپ نے کہا کہ بڑا مزہ آیا کیا ہے، پتا کیا چلا، وہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تدریس ہے، تفہیم ہے، افہام ہے. آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا جھجک آپ آخر میں اٹھ کے پوچھیے گا، ہم آپ کو ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پہ جاری فرما دے. آپ سب آمین کہہ دیں. اور سے پاک کی نظر رحمت ہو جائے، انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا. ہم تو بزرگوں کا دامن تھام کے عرض کرنے والے الحمدللہ. گرامی حضرات، توجہ کے ساتھ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تصوف ہے کیا، روحانیت ہے کیا. تصوف اس شریعت کی اس شاخ کا نام ہے جو روحانی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے. پھر میں جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، تصوف اس شریعت کی اس شاخ کا نام ہے جو روحانی تربیت اور روحانی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے. جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں، طاقت روح کو ملتی ہے کہ جسم کو. جب آپ تصوف میں آتے ہیں، اللہ آپ کی روح کو بھی غذا عطا فرما دے گا. اب روح کی غذا روٹی ہے ہی نہیں، روح کی غذا کھانا پینا ہے ہی نہیں. روح کی غذا ذکر الہی میں ہے، عبادت خدا بندی میں ہے. اب بندہ جتنا اپنے باطن کو پاک صاف کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ روحانیت میں اس کو اتنا ہی اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے. تو گرامی حضرات، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ پیار اپنے رب سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ رب العزت سے محبت یہ ہمارے دلوں کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ کی محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے ایمان کا معیار اور ہمارے ایمان کا حصہ قرار دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ اولاد اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو. توجہ،
آج کے دور میں ہدایت کے لیے، اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے صرف ایک ہی وسیلہ باقی رکھا ہے، اور وہ وہ وسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم تو آپ سے بھی بڑے حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم تو دین ابراہیمی کو مانتے ہیں، اور پوجا بتوں کی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ کہنے لگے جی آپ ہمیں جس رب کی بارگاہ میں بلانے کی بات کر رہے ہو، رب کو ماننے کی، ہم اسی رب کی محبت میں تو اس بت کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹا ہے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پہلے میری اتباع کا دامن تھامو، اللہ پھر تم سے پیار فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں تک بھی پہنچنا ہے تو وسیلہ کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم۔ بلکہ میں اس کو یوں کہہ دوں آسانی کے ساتھ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت دو محبتیں ہیں ہی نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، حالانکہ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ یعنی ہے تو اللہ رب العزت، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں میں اس کائنات کا مالک اپنے آقا محمد رسول اللہ کو کہوں۔ کیوں؟ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا میرا ہے نہیں، جو میرا وہ سارا ہی تیرا ہی ہے۔ یعنی یہ دو محبتیں نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت یہ ایک ہی پیرائے کی محبت ہے۔ اب یاد رکھیے، توجہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک دن کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا جس رب سے ہم پیار کرتے ہیں وہ رب ہے کہاں؟ توجہ، کیونکہ بعد ہم تصوف میں لا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو روحانیت بتائیں گے کیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا یہ رب کی جو ہم بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سبحان ربی الاعلیٰ،